زینب عرف ماسی زینی وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے گوادر بندرگاہ کے دروازے پر دھرنا دیتے ہوئے ایک ویڈیو بنوائی اور اس میں مولانا ہدایت الرحمان سے گوادر آنے اور مہم کی سربراہی کی درخواست کی۔ 70 سالہ ماسی زینی نے تندور میں روٹیاں لگاتے ہوئے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ وہ نہ صرف اس مہم میں شامل گوادر کی خواتین کی سربراہی کرتی ہیں بلکہ 15 نومبر سے جاری دھرنوں میں مظاہرین کے لیے رات کا کھانا بھی بناتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایک آواز لگاتی ہوں اور گوادر کی تمام خواتین میرے ساتھ آ جاتی ہیں۔ گوادر کی تاریخ میں پہلی بار ہزاروں خواتین اپنے حق کے لیے گھروں سے باہر نکلی ہیں۔ 10 دسمبر کو ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے کہ پولیس نے دھرنے کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، تب میں نے تمام خواتین کو پکارا اور وہ میرے ساتھ آ گئیں اور پولیس کو گھیراؤ نہیں کرنے دیا۔ بلوچستان میں جماعت اسلامی کی سرگرم کارکن سمیرہ صدیق نے حق دو بلوچستان مہم کی شروعات میں ماسی زینی کے اہم کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ماسی زینی نے اپنے محلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر گوادر پورٹ کے دروازے پر دھرنا دیا۔ انہوں نے ہی مولانا ہدایت الرحمان کو آواز دی، جس کے بعد اس تحریک کا آغاز ہوا۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچستان میں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور 15 نومبر سے جاری مہم کی سربراہی کر رہے ہیں۔ سمیرہ صدیق نے اس رات کے احتجاج کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ماسی زینی مولانا ہدایت الرحمان کے لیے اپنا پیغام بھجوا رہی تھیں کہ ہمیں افسران سے نہیں ملنا، ان سے بات نہیں کرنی، مولانا صاحب یہاں آئے، ہمارا ساتھ دیں، ہماری آواز بلند کریں اور ہمارا پیغام آگے لے کر جائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس رات احتجاج کے دوران جب ماسی زینی کی یہ ویڈیو مولانا ہدایت الرحمان کے پاس پہنچی تو وہ کوئٹہ کی جانب جا رہے تھے۔ انہوں نے ویڈیو دیکھ کر فوری طور پر گوادر آنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی دن حق دو بلوچستان کو تحریک وجود میں آئی۔ اس بات کی تصدیق کے لیے ہم نے مولانا ہدایت الرحمان کے پریس سیکرٹری ناصر علی خان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ ناصر علی خان نے بتایا کہ مولانا صاحب کوئٹہ جا رہے تھے مگر ماسی کی آواز پر انہوں نے فوراً واپسی کا سفر شروع کیا اور گوادر آ گئے۔ ہم ماسی زینی کا انٹرویو کرنے گوادر کی بندرگاہ کے متصل سی پیک ایکسپریس وے کے نزدیک محلے میں واقع ان کے گھر پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے صحن کے بیچ میں موجود ایک تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں، جبکہ اطراف میں موجود دیگر مقامی خواتین مل کر ایک بڑے برتن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ ماسی زینی نے کہا کہ وہ آج روٹی اور لوبیے کا سالن تیار کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ دھرنے کے لیے رات کا کھانا تیار کرتے ہیں۔ میں نے دھرنے کے شرکاء کے لیے رات کے کھانے کی ذمہ داری لی ہے۔ لوگ ہمیں اتنا سامان دے جاتے ہیں کہ کبھی کم نہیں پڑتا۔ ہم دھرنے کے شرکاء کے لیے کبھی مچھلی بناتے ہیں تو کبھی دال یا سبزی۔ ان کے مطابق وہ 15 نومبر سے اب تک روزانہ دھرنے میں رات کا کھانا بنا کے بھجواتی ہیں۔ دھرنے میں شامل مظاہرین ان کے گھر پر آ کر کھانا لے جاتے ہیں اور دھرنے کے مقام پر ایک کینٹین میں رکھوا دیتے ہیں جہاں سے شرکاء باری باری کھانا لے جاتے ہیں۔ ماسی زینی نے گوادر کے مقامی افراد کی مشکلات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں گوادر کی خواتین اس لیے اپنے گھروں سے باہر نکلی کیونکہ وہ غربت، مجبوری اور بھوک کا شکار ہیں۔ ہمارا سمندر ہم سے چھین لیا گیا جو کہ ہمارا معاشی میدان ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں سمندر میں ٹرالرز کی موجودگی جن کی وجہ سے سمندر میں مچھلی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ماہی گیر بہت تنگ ہو گئے ہیں۔ پہلے ہمارے مرد حضرات مچھلی پکڑنے ہر وقت جا سکتے تھے مگر اب ہمیں ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے۔ ہمارے ماہی گیروں کو ہر وقت پوچھتے ہیں کہ کارڈ دکھاؤ، پوچھتے ہیں کہ کدھر سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو، سمندر میں مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور اذیتیں دیتے ہیں۔ انہوں نے منشیات کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ منشیات نے ہماری نوجوان نسل برباد کر دی ہے۔ گوادر میں بڑی تعداد نوجوانوں کی منشیات کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ یہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ منشیات بند کرے مگر غریب کا روزگار بند نہ کرے۔ ماسی زینی نے گوادر اور مجموعی طور پر بلوچستان کے حکمرانوں سے نا امیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی والے ہم سے ووٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دیں گے مگر جب ووٹ کے بعد ان سے ملنے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ صاحب سو رہے ہیں۔ ہم مولانا کا اس لیے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مسئلے سمجھتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں۔ انہوں نے ہماری آواز پوری دنیا میں پھیلائی۔ ہمیں مولانا کو پہلے ہی پہچاننا چاہیے تھا۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے انہیں ووٹ نہیں دیا۔ انہوں نے دھرنا اور احتجاج جاری رکھنے پر کہا کہ ہمارے حق کے لیے مولانا ہدایت الرحمان میدان میں اکیلے نکلے ہیں۔ ہم ان کی ہر طرح سے سپورٹ کریں گے چاہے یہ دھرنا 1 سال کیوں نہ چلے۔ حکومت کا موقف۔ وزیر اعظم عمران خان نے 12 دسمبر کو ایک ٹویٹ میں اس احتجاج اور مطالبات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے گوادر کے محنتی ماہی گیروں کے انتہائی جائز مطالبات کا نوٹس لیا ہے۔ ٹرالروں سے غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سخت ایکشن لیں گے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بدینجو نے وزیر اعظم کی جانب سے گوادر مہم کے مطالبات کا نوٹس لینے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ مطالبات کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی یقین دہانی خوش آئند ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گوادر مہم کے مطالبات انسانی حقوق کے تحفظ پر مبنی ہیں۔ مطالبات پہلے ہی سے موجود حکومت کی پالیسی میں شامل ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ صوبائی حکومت اپنی پالیسی اور گوادر مہم کے مطالبات کے تحت بیشتر اقدامات پر عمل درآمد کر رہی ہے۔
उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत के दायरा कार में आने वाले मुतालबात पर तेजी से पेश रफ्त जारी है। मुताल्लिका सूबाई महकमे गैर कानूनी माहीगीरियों और ट्रालरों की रोकथाम यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गैर ज़रूरी चेक पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया और सरहदी तिजारत का आगाज़ और टोकन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गवादर में शराब खानों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। महकमा PHE को गवादर शहर में पानी के मसाइल के फौरी हल के लिए फंड्स का इजरा किया गया है। बिजली समेत बाज़ दीगर मुतालबात का ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है। वफाकी और सूबाई हुकूमत सरहदी तिजारत के फ़रोग और बॉर्डर मार्केटों के मनसूबे की जल्द तकमील यकीनी बनाएंगे। गवादर मुहिम के मुतालबात पर पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म को मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करेंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो का कहना है कि गवादर धरने के 16 मुतालबात हुकूमत ने पूरे किए, 3 मुतालबात वफाकी हुकूमत के हैं जो वो पूरे करेगी।